ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فلا تتبعوا خطوات الشيطان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
إنك حميد مجيد. اگر حق بات کہتا ہوں مذاق الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں گلے جام کو آتا ہے. حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو. قابل صد احترام واجب احترام علاقے بھر سے اور دوسرے شہروں سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی قدر، علماء کرام، مشائخ اعظام، مدارس دینیہ سے تعلق رکھنے والے، نسبت رکھنے والے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیارے مبارکباد والے مہمان، دنیا داری کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، نیت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، اللہ کے در کے ساتھ حلال کی روزی کمانے والے تمام مسلمان، ایمان والی باکردار معززات عزت دار گھرانوں کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں، جس طرح کل کا دن میرے لیے بہت ہی زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن تھا. جب میرے گھر کے ایک اور فرد کو اللہ نے قرآن کریم کی نسبت کے ساتھ جوڑ دیا. برادر قدیم حضرت اقدس ولی ابن ولی مفتی سعید اللہ صاحب دامت وفیوزہم بن نمونہ اسلاف ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس مولانا عبد المتین صاحب نور اللہ. ان کے بھی خاندان میں الحمدللہ اللہ نے ایک اور قرآن کریم کی بہاروں کا بوٹا لگا دیا. اور اس بوٹے پر پھل آ گیا ہے. اللہ کا یہ پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہے. ولی کامل حضرت اقدس مفتی امداد اللہ صاحب دامت وفیوزہم ملک پاکستان کے اندر اور آپ کے شہر اور آپ کے آس پاس کے اضلاع کے اندر دینی اعتبار سے الحمدللہ اس گھرانے کی ایک محنت اور ایک نام ہے. اس گھرانے سے، اس ادارے سے الحمدللہ کہ میرا 11 سال پرانا تعلق ہے. اور آپ حضرات سارے میرے محسن حضرات و محسنین ہو کہ آپ سارے حضرات میری زندگی کے ان لمحات کے ساتھی ہو کہ جب انسان کے تن کا کپڑا بھی اس کا دشمن ہوتا ہے. ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ منہ کھائے اور آنکھ شرمائے، اور یہ بڑوں کی زندگی کا نچوڑ تھا. اور کہا کرتے تھے جس تھالی میں کھایا کریں اس تھالی میں چھید بھی کیا کریں. اس کو اپنی کمزوری سمجھ لیں یا معاشرے کی بے حرمی سمجھ لیں یا اپنوں کا ظلم یا پرایوں کی چال سمجھیں. آج ان محبتوں بھرے لہجے سے ہر ان پڑھ اور پڑھ لکھے کو دور کر دیا.
اور معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ، دنیا دار کو تو کیا دینداروں کو بھی دور کر دیا۔ تدریس کے اندر مہارت رکھنے والے، تصنیف کے اندر کتابوں کے انبار لگانے والے، تبلیغ میں وقت لگانے والے، دنیا داری کے اعتبار سے نچلے، متوسط اور اوپر والے طبقے والے سارے اس کام کے اندر ملوث ہیں۔ ہمارے اندر اخلاقیات ہیں، باقیات باقی کوئی نہیں۔ ہر چیز اندر سے، گناہوں کی عادت، ناشکراپن، اسی طریقے سے نافرمانی سے توبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے میں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں اور آ چکی ہیں۔ معذرت کے ساتھ جو ہمارے اندر میں کا پہاڑ وہ کیٹو سے بھی اونچا ہو گیا ہے نا، وہ جو ہے ختم ہونے کی ہم نہ کوشش کر رہے ہیں اور نہ ہو رہا۔ ندامت کا اس کے اوپر کوئی آنسو پڑ نہیں رہا کہ چلو وہ گھس جائے، چھوٹا ہو جائے۔ آئے دن مسجد سے نکلتے وقت بھی اور مسجد میں آتے وقت بھی ناراض نہ ہونا۔ میں نے کہا نا حقیقت کروں گا بیان دوستو، اور اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت، خاموشی تو کلیجہ کٹ جائے گا۔ ہر موضوع پر میں ان کا دوست نہیں ہوں، میں ان کا خادم ہوں۔ میرا ایسا معیار ہی نہیں کہ میں ان حضرات کی دوستی کے قابل بن سکوں۔ یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں کہ ہر وقت قال اللہ تعالی قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے ہمیں ان کی جوتیاں اٹھانے کا اللہ ہمیں موقع دے۔ مسجد کے اندر بیٹھے بہت اللہ اللہ، بہت اللہ اللہ، مسجد کے ادب کے سارے تقاضے پورے، عبادات میں خشوع خضوع، رو رو کے دعا کر کے گئے۔ شیطان کو لگی آگ، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا بندہ اس کا بن جائے، پھر میں نے جو اس سے وعدے کیے تھے پھر وہ تو سارے خالی چلے گئے۔ اس نے سوچا، اس نے اپنی ساری صلاحیتیں ایک ایک حضرت انسان پہ صرف کرنا شروع کی کہ اتنی بڑی نیکیوں کی گٹھڑی یہ مسجد سے لے کے آ رہا ہے، میں اس کی نیکیوں والی گٹھڑی کو گناہوں والی گٹھڑی میں کیسے تبدیل کر دوں۔ مسجد سے نکلا اور باہر جاتے ہوئے کسی آدمی کو دیکھا اور کیا کہا؟ نیکی کی دعوت دی، اور تو بھی تو نماز پڑھ لیا کر۔ بس یہ کہا، وہ نیکیوں والی گٹھڑی فرشتے نے اتار کے پھینک دی، گناہوں والی گٹھڑی نکال۔ اس نے تو اپنی طرف سے ایک دعوت دی کہ تو بھی تو نماز پڑھ لیا کر، لیکن اس دعوت کے اندر انداز نبوت نہیں ہے۔ رات کے پہر اٹھے، سارا گھر سو رہا ہے، تیری نیت تہجد کا سلام پھیرنے کے بعد یہ نہ ہو کتنے بدبخت نہیں اٹھے، کا کیا پتا یہ میرے سے پہلے ہی پڑھ کے سو گئے ہوں۔ جامعہ خلفائے راشدین میں آئے، حضرت آپ کی امانت ہمارے پاس۔ کیا امانت ہے بھائی؟ وہ آپ کے سالانہ زکوٰۃ کے 5000 میرے پاس موجود ہیں۔ حضرت نے فرمایا بہت مہربانی، آپ نے ہمیں اپنی خیرات میں تعاون میں یاد رکھا، یہ قبول کیجئے۔ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے دیے۔ رسید لکھتے وقت کا حضرت اس کی کیا ضرورت ہے، آپ پر ہمیں اعتبار ہے، ہم نے رسید کیا کرنی ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، ہم اپنے رجسٹر میں اپنے کھاتوں میں سے یادداشت کے طور پہ رکھیں گے۔ باہر نکلے، کہاں گئے تھے؟ کہا مدرسے میں کی رسید کٹانے، 5000 روپیہ دیا،
کسی نے یہاں کیا ضرورت ہے، یہ تو مدرسہ پہلے ہی بہت مستحکم خوشحال ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یار مجھے نہیں پتا یہاں لگتا ہے یا نہیں لگتا، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے دیا، اگر کریں گے تو خود بھگتیں گے۔ آئی بدگمانی مومن کی، عالم کی نہیں، قاری کی نہیں، عابد کی نہیں، پیر کی نہیں، حضرت انسان میں عام انسان کی بدگمانی آئی۔ یہ گناہوں والی گٹھڑی کو، نیکیوں والی گٹھڑی کو اتارنا نہ پڑا، یہ خود بخود سے اتر گئی۔ ہمارے ہاں مضافات چکوک ہیں جس طرح آپ کے ہاں ڈھوک ہے، ہمارے ہاں گاؤں۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے علاقے ہیں جو بہت سے پسماندہ ہیں، اور وہ جلسے اسی نیت سے کرواتے ہیں کہ ایک تو مدرسے کی تشہیر ہو جائے، ایک تعاون ہو جائے۔ فرض کرو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اٹھ کے کہا، مسجد سے مدرسے سے سوال ہوا، ہمارا دینی ادارہ ہے، اتنے بچے پڑھتے ہیں، اتنے بچوں کا کھانا پکتا ہے، اتنے نبی علیہ السلام کے مہمانوں کا یہاں قیام طعام ہے، مدرسے کے لیے گندم درکار ہے، عشر درکار ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، 4 من میرے دانے لکھ لیجئے۔ فصل تیار ہو گئی، کٹائی کا موسم آ گیا، مولانا اپنے کام سے راستے میں کسی گاؤں سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے وہ گاؤں درمیان میں آ گیا جس گاؤں کے رہنے والے نے 4 من گندم لکھوائی تھی، اتفاقاً وہ اپنے کھیت میں نظر آ گیا اور مشین چل رہی تھی، دانے نکل رہے تھے۔ مولانا وہاں پہنچ گیا، السلام علیکم، کیا حال ہے جی، اللہ مبارک کرے، خیر و عافیت سے کام ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے۔ اچھا آپ کا وعدہ تھا 4 من کا، چلو میں ادھر سے گزر رہا ہوں، پھر رمضان آ جائے گا، گرمی ہے، پھر کون لینے کے لیے آئے گا؟ ارادے سے نہیں آئے لینے کے لیے، گزر رہا تھا، چلو میں نے کہا ایک ہی چکر میں 2 کام ہو جائیں۔ انہوں نے ذمہ دار نے کہا لاؤ جی وہ اپنا گٹو، وہ اپنا تھیلا لے کے آؤ۔ مولانا نے فرمایا جی وہ تو میں ارادے سے آئے نہیں، گزر رہا تھا، آپ پہ نظر پڑ گئی، آپ اپنے تھیلے میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ امانت ہے، جا کے واپس پہنچا دوں گا۔ اب کس نے کہا لو جی بسم اللہ، پھر کیا کہا لو جی اب تھیلے ابھی ہمیں ہی دینے پڑ جائیں گے۔ ابھی اس کے کھیت کے چھٹوں میں سے گندم نکل کے تھیلے میں نہیں آئی، لیکن تھاڑ کر کے منہ پر مار دی۔ نفاؤ میرے قرآن کی بہار ہے تیرے 4 من ڈالوں سے، مجھے کس نے کہہ دیا کہ تو پیسہ دے گا، تجھے کس نے کہہ دیا کہ تیرا تعاون ہوگا، تجھے کس نے کہہ دیا کہ تیری دعائیں چلیں گی، تب میرے مدرسے قرآن کے ادارے چلیں گے۔ 1 سال ہو گیا کورونا وائرس کی زد کے اندر مدارس بھی نہیں آئے ہیں۔ ایک دن میں 4 جگہ، 5 جگہ، 6 جگہ، بھی کہ 7 جگہ تک، اور ایک ان مخصوص ایام میں محرم کے، ربیع الاول کے، ایک دن میں 11 تقریریں کرتا ہوں، جاتا ہوں، اللہ سنبھالتے توفیق دیتے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں لا نکل گیا، کمر ٹوٹ گئی دینی مدارس، مالی تعاون کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے نہیں۔ تعلیم وہی ہے، اللہ اکبر، جو تعلیم صفا کے چبوترے پہ تھی، پاکستان کے دینی اداروں میں ہو بہو بھی تعلیم ہے۔ شد و مد کی، جس طرح مولانا بھی فرما رہے تھے، فَأَبَوْا اور فَأَتَوْا کا معاملہ فرمایا، ویسے الحمدللہ، اور قیامت تک قرآن کی بہاریں ایسے ہی محفوظ رہیں گی، کہہ دو انشاءاللہ۔ پاکستان کے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، مضافات میں، جب بجلی پانی گیس کوئی نہیں، آپ نکل کے دیکھیں تو اسے یقین کریں، پریشانیاں۔ پچھلے سال اکثر دینی مدارس جب 2-2 ہزار تعداد تھی، سننے میں آیا کہ انہوں نے اپنے بچے دوسرے مدرسوں میں منتقل کیا، اور تھوڑا سا ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقوں میں چلے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں گیا، درابند کلا میں، اور سے آگے چودوان سے مولانا عماد الدین، یہ مولانا سارا ان کا علاقہ، مولانا فضمان صاحب کا لے کر مجھے 3-4 سال جاتے ہیں، کہنے مولانا آپ کی دعا رنگ لے آئی کہ ہم نے آپ کو اشارہ کیا تھا نا
کہ مدرسے کی اساتذہ کی تنخواہیں جو ہے کچھ بڑھا دیں. الحمدللہ وہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے حضرت محتمم صاحب کو کہنے سے اللہ نے بڑھا دی. میں نے کہا کتنی تنخواہ ہو گئی؟ کہنے لگے 4230 روپے. الحمدللہ. میں نے کہا پہلے کتنی تھی؟ کہ 4500 روپے. آپ 4000 بازار لے کے جائیے, واپسی پہ انشاءاللہ سبزی والے سے ادھار کر کے آئیں گے, میں گھر جا کے باقی گزاروں گا. سکون, چہرے پہ اطمینان. مدرسوں سے جنازے اٹھیں, مسجد کے حجروں سے جنازے اٹھیں. بتاؤ کس عالم کی بیٹی جہیز کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہوئی؟ کس عالم کے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی؟ کون بے اولادہ ہوا؟ کس کے کپڑوں پہ آپ نے ہر نماز میں اپنی مسجد کے امام اور خطیب کو دیکھا؟ کوئی سلوٹ, کوئی مٹی, کوئی نشان. یہ ان کی فیکٹری ہے. علماء اکرام نے فرمایا جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے, جو اللہ کے قرآن کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے, اللہ فرما رہا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے دنیا کی زندگی کے اندر جب تک رکھوں گا کوئی نعمت ایسی نہیں جو اس کے قدموں میں نہیں ڈال دوں گا. اللہ کا پکا وعدہ, پکا اللہ کا وعدہ. اول تو میرے بھائیو سارے مسلمان بیٹھے ہو, اس بات پر سارے کے ساروں کو یقین آ جائے گا. اگر نہیں یقین آتا تو انہی دنوں کے اندر آپ کے اسکولوں کے اندر امتحان ہو رہے ہیں. اپنے بچے کا کامیاب رزلٹ آ جائے, اس کے بعد اپنے بچے کو 2 سال کے لیے انہی دینی اداروں کے حوالے کر دو. صرف 2 سال. نہ ہم نرسری پڑھائیں گے, نہ پریپ پڑھائیں گے, نہ KG 1 پڑھائیں گے, نہ KG 2 پڑھائیں گے. رب کعبہ کی قسم الف سے شروع کریں گے, والناس کی سین تک لے جانے میں یا 15 مہینے لگے یا 2 سال لگے یا حتیٰ کہ 2.5 سال لگے. 2.5 سال کے لیے اپنے بچے کی قربانی دے دو, دینی اداروں کے حوالے کر دو. ان تمام دینی اداروں کی طرف سے ذمہ داری کے ساتھ قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر 2.5 سال کے اندر تمہارے بچے کے سینے کو قرآن کریم کا صندوق بنا کے تمہاری جھولی میں نہ لٹا دیں تو مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دینا. قسم اٹھا کے ان کے ہاں کوئی چھٹی بھی نہیں آتی, کوئی اتوار بھی نہیں آتا, کوئی علامہ اقبال ڈے نہیں آتا, کوئی قائد اعظم ڈے نہیں آتا, کوئی یوم پاکستان نہیں آتا, کوئی 23 مارچ نہیں آتا, کوئی 14 اگست نہیں آتا, کوئی 10 محرم نہیں آتا, کوئی 12 ربیع الاول نہیں آتا. رب کعبہ کی قسم فجر کی نماز سے پہلے الارم شروع ہوتا ہے. بچے جیسی مرضی تہجد پڑھ کے جیسی پڑھ کے, بعض تو دینی مدارس کے اندر فجر سے پہلے بچے اپنی 15 لائنیں 16 لائنیں آدھا پاؤ سبق, آدھا سپارہ, پاؤ سپارہ استاد محترم کو نماز سے پہلے سنا دیتے ہیں. بہت اللہ کا شکر ہے میرے عزیزو, ناراض نہ ہونا. میرا آج دل چاہ رہا ہے کہ یہ حافظ حبیب اللہ صاحب دامت و فیوزن اللہ جل شانہ ہمیشہ اس پھل کی مٹھاس میٹھی رکھے. کبھی کبھی میرے عزیزو, اللہ اکبر, میرے عزیزو کوئی جیل کا وزیر ہے, کوئی میرے عزیزو وفاقی وزیر ہے, کوئی وزیر ہے, کبھی کبھی جیلوں میں جا کر وہ قیدی جنہوں نے قتل کیے ہوتے ہیں, جنہوں نے جرم کیے ہوتے ہیں, ان کے دسترخوان کو چیک کرتے ہیں, سالن چیک کرتے ہیں, روٹی چیک کرتے ہیں. کبھی دینی مدارس کے دسترخوان کو آ کے چیک کیا کرو اور ان سے پوچھا کرو رات کی روٹی ہے, صبح کی ایک روٹی ہے اور اس کے ساتھ ایک چائے کا کپ ہے, بتاؤ تمہاری پلیٹ میں سے سالن کون لے گیا؟ ہمارے علاقے کے اندر مدرسوں کا جو اہتمام ہے, صبح 9 بجے ناشتہ, سردی کے موسم میں عصر کی نماز کے بعد کھانا, پھر اگلے دن صبح 9 بجے ناشتہ. مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو بچہ تمہارا روزانہ 200 روپے خرچ کرتا ہو اور پھر بھی کہتا ہو بابا مجھے پیسے نہیں دیتا, اب قرآن والے کے پاس جا کے پوچھو بیٹے تو بھی تو اسی بازار کے اندر نکلتا ہے, تیرا بچہ روزانہ 500-200 روپے کی چیزیں کھا کے آتا ہے, یہ قرآن والا بچہ روزانہ چیزوں کے ریٹ پوچھ کے آتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا بہانہ مجھے وظیفہ ملے گا تب میں آ کے چیز لوں گا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اور میرے قرآن کے وارثو, تمہیں دنیا نے اتنا حساب کے اندر ڈالا, قیامت کے دن میں تمہارا حساب نہیں ہوگا.
میدان محشر میں اللہ جل شانہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن ہوگا پروردگار عالم اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا. فرمایا جائے گا لاؤ قرآن والے کو میرے سامنے لے کے آؤ. اللہ کے قرآن والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن حفظ کرنے والا جب سامنے آئے گا، دو بادل کے ٹکڑے ایک چھتری کی طرح اس کے ساتھ ساتھ آئیں گے. دو بادل کے ٹکڑے میدان محشر میں اللہ جل شانہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا پروردگار عالم فرمائیں گے ان کو پہچانتا یہ کون ہے؟ الہ العالمین یہ بادل کے ٹکڑے ہیں. اللہ فرمائیں گے ذرا غور سے دیکھ انہیں پہچان یہ کون ہے؟ الہ العالمین یہ میری پہچان میں نہ آئے. اللہ جل شانہ پھر ان کا خود تعارف فرمائیں گے. اللہ فرمائیں گے ایک سورہ بقرہ ہے اور ایک سورہ آل عمران ہے، اور میرے بندے جب دن کے وقت اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں انہیں جھوم جھوم کے پڑھا کرتا تھا. یہ ایسے یار نہیں جو ایک چائے کی پیالی پہ روٹ کے دوسرے کی دوستی کو قائم کریں اور دوسرے کی بیٹھک میں جا کے بیٹھ جائے. یہ ایسے وفادار یار ہے انہیں دنیا کی زندگی میں ان کا ہاتھ نہ چھوڑا، میدان محشر میں اس نے تیرا ہاتھ نہیں چھوڑا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے دوستی لگا لو، یہ ایسا پکا دوست ہے. بعض عبادات جنت کے دروازے تک جائے گی لیکن اللہ کا قرآن جنت کے اندر جہاں قرآن پڑھنے والا رہے گا وہ اللہ کا قرآن پڑھنے والے کے ساتھ پڑوسی بن کے جنت کے اندر بھی رہے گا. اب آپ میری بات کا یہ غلط نہ لے لینا کہ مولانا دنیا کی تعلیم بھی تو ضروری ہے، مولانا بچے کو پڑھنا لکھنا تو آنا چاہیے. ارے میرے بھائی کون اسکول کی تعلیم سے منع کرتا ہے؟ آؤ ہمارے بڑے دینی اداروں میں آ کے دیکھو عصری اور دینی تعلیم ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جہاں عالم بنایا جا رہا ہے وہاں ڈاکٹر بھی بنایا جا رہا ہے، جہاں عالم بنایا جا رہا ہے وہاں سائنسدان بھی بنایا جا رہا ہے، جہاں عالم بنایا جا رہا ہے وہاں وکیل بھی بنایا جا رہا ہے. قرب و جواد کے دینی مدارس کے اندر جا کے دیکھ لو، بلکہ جامعۃ المدین کے اندر چلے جاؤ، مڈل کی تعلیم تمہیں صاف ملے گی، پرائمری کی تعلیم آپ کو صاف ملے گی. اللہ کی عزت کی قسم عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم ملے گی. غلط بات ہے آج یہ آپ کی ذہن سازی کر کے جاؤں گا کہ دینی مدارس والے عصری تعلیم کے مخالف ہیں. میرے بابو اگر آپ کا بچہ دنیا کی تعلیم پڑھ کے ماسٹر نہیں بنے گا تو میرے بچے کو کون پڑھائے گا؟ آپ کی بچی اگر اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھ کے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل نہیں کرے گی تو پاک دامن غیرت والی پردے والی میری بیٹی کا علاج کون کرے گا؟ میں غیر محرموں سے علاج تھوڑی کرواؤں گا، میں تو محرم سے علاج کرواؤں گا. آپ کی بچی پڑھے لیکن خدا را ذی شعور لوگوں، عقل مند لوگوں 10 روپے کے نوٹ کو 100 روپے نہیں کہتے، 1000 روپے کے نوٹ کو 10 کا نوٹ نہیں کہتے. میرے عزیزوں اگر روپے میں تمہیں روپے کی پہچان کرنسی کی پہچان ہو گئی تو میرے عزیزوں کھڑے کھوٹے کی پہچان بھی ہونی چاہیے. اللہ نے تمہیں 2 نظریں آنکھیں عطا فرمائی، دماغ اللہ نے عطا فرمایا. آپ کو دیکھنا چاہیے کس ادارے کے اندر عزت کے ڈاکیدار ہیں اور کس ادارے کے اندر عزت کا تحفظ کرنے والے ہیں. اللہ کرے ہمارے ملک کا تعلیمی نظام ایسا بن جائے اگر لڑکے پڑھیں تو ان کی غیرت عزت بچ جائے، لڑکیاں پڑھیں ان کی عزت بھی بچ جائے، ان کا پردہ بھی بچ جائے. مولانا آپ صحیح لفظوں میں بتاؤ، آپ اتنی دور کا سفر کر کے گجر خان جامع خلفائے راشدین میں حافظ حبیب اللہ بن سعید اللہ صاحب کی دعوت پر آئے ہیں. آپ بتاؤ تو صحیح آپ کس لیے تشریف لے کے آئے؟ اللہ کے بندے میں آپ کو بتانے کے لیے آیا اپنی بچیوں کے لیے ایسا تعلیمی معیار کا انتخاب کرو، اپنی بچیوں کے لیے ایسا اسکول تلاش کرو، ایسا کالج تلاش کرو کہ تمہاری بچی پردے میں جائے، پردے میں واپس آئے اور تمہاری بچی اس انداز میں پردے میں بیٹھ کے پڑھے. انسان تو دور کی بات ہے اوپر سے پرندہ پڑے اس کی بھی نگاہ تمہاری بچی کے چہرے پر نہ پڑے. پڑھاؤ بچیوں کو، کون منع کرتا ہے؟ پہلا دن اسکول میں آپ نے اپنی بچی کو ایڈمیشن فیس، ابھی ایڈمیشن ہو کے داخلہ فیس، بڑے بڑے بینر لگے ہوں گے اس اسکول کی بچی کا اعزاز، اس نے 50 نمبر میں سے 1049 کیے، اس نے بھر کے اندر اول پوزیشن. آپ تشریف لے کے آئیں اسکول کے اندر اپنے بچے کو پڑھائیں، آپ داخلہ دلوائیں، ایڈمیشن فیس معاف ہے، یونیفارم فری ملے گا، جوتے فری ملیں گے، نصاب فری ملے گا، ہر چیز فری ملے گی. جب آپ اپنے بچے کو لے کے مدرسے کے اندر اسکول کے اندر پہلا دن اب لے کے گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ کردار میں، صورت میں، سیرت میں خاندانی بچی نظر آئی.
اما جان نے کومل پن ہگیاں لگایا اور یوں کر کے ماتھے پر اماں نے یوں کر کے سکاف باندھ دیا. یہی بچی جب میٹرک کی ڈگری لے کے آئی نہ سکاف سر پہ نہ گلے میں دوپٹہ اور نیم برہنہ لباس پہن کے آئی اور شلوار بھی اس کی ٹخنوں سے اونچی آئی. باپ کو اس نے آ کے میٹرک کی شرط دکھائی. باپ چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا کہ یا اللہ میٹرک کی شرط دیکھوں یا بیٹی کی عزت کا جنازہ دیکھوں. کسی اسکول والے سے پوچھا کہ میں نے تو اس کے سر پہ دوپٹہ دے کے گلے میں چادر ڈال کے بھیجا تھا, تو نے میٹرک کی شرط تو اس کے ہاتھ میں دے دی, بتا اس کا دوپٹہ کہاں چلا گیا. اور چلو یار میں چور کو سزا تو نہیں دے سکتا, میں عزیزوں میں تھانے میں جا کر اپنی داستان تو سنا سکتا ہوں, میں عرضی تو سنا سکتا ہوں کہ یار میرے ساتھ یہ جرم, میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. کوئی میرے سے پوچھے میاں میرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا, میں کہوں یار کسی غیر نے نہیں کیا, میرے اپنے نے میرے ساتھ کیا. مجھے کسی باہر والے نے آ کے دھوکہ نہیں دیا, مجھے میرا اپنا ہی پڑوسی ڈس کے چلا گیا, جس پر میں نے اندھا اعتبار کیا تھا, جس کی جھولی میں میں نے اپنی عزت کو لا کے رکھ دیا تھا, مجھے کیا پتا وہی میرے گھر کی عزت کا ڈاکو نکلے گا. خدا کے واسطے یار میری بات کو غصہ بھی میں نہ لے جانا, یقین جانو میں روتا بھی ہوں دکھڑا. مجھے بہت بڑے شیخ الحدیث نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا عبداللہ نہان کیا بات ہے, تقریر بعد میں کرتا ہے, رونا شروع کرتا ہے, کوئی بات ہے بتا. میں نے کہا حضرت جی آپ کو میں نے اٹھنے نہیں دینا, مجھے آپ بتاؤ میں کیوں ہنسوں, میرا ہنسنا بنتا ہے. میں بیٹیوں کی طرف دیکھتا ہوں, چہرہ دیکھ کے میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے. گلے میں دوپٹہ کوئی نہیں, کھلا گلا پہنے ہوئے ہیں, شلوار پنڈلیوں تک آئی ہوئی ہے. خدا پاک کی قسم مجھے مولانا بتاؤ کہ اس حالت میں میری بچی ہو, خدا کی رحمت آتی ہے, اللہ کا قہر آتا ہے. مولانا کی آنکھ سے یوں کر کے آنسو نکلا, کندھے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے مولانا تیرا رونا جائز ہے. میں نے کہا مولانا بتاؤ مجھے ہنسنا بنتا ہے, کلمہ پڑھنے والا, لبیک یا رسول اللہ کہنے والا, غلام یا رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانے والا, تاج و تخت میں نبوت کا نعرہ لگانے والا, اور میرے عزیز و حالین فراز کے اندر نبی علیہ السلام کی توہین ہو, اس کے وزیر اعظم کا کارٹون تصویر بنا کر تمہارے گجر خان کے روڈ پہ اس کے اوپر ویزا کر دیا گیا, حق دیندار بے دین اس کے اوپر جوتے رکھ کے کھڑا ہو گیا, حضور علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دے رہے, رب کعبہ کی قسم ہے اس کی تصویر کو تو پیروں کے اندر لے لیا اور محمد عربی کی تصویر کو اتار کر نالی کے اندر پھینک دیا. بتاؤ یہ اس کے رسول کہنے کا حقدار ہے؟ عرضی وہاں جاتی ہوگی یہ بڑا اس کے رسول ہے, اس نے اپنے پیروں کے نیچے فرانس کے وزیر اعظم کی تصویر لے کے کھڑا ہو گیا. اللہ فرماتا ہے او ظالمو تم اس کے رسول ہو, تم اللہ اکبر نعرہ محمدی والا بناتے ہو, سورت محمدی کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا الہ العالمین کرونا وائرس کیوں آیا؟ کہو میرا بندہ جا گجر خان والوں سے جا کے کہہ دے دسمبر جنوری کے مہینے میں برف کے گولے مری میں جا کر برف کے گولے بنا کے کھیلنے میں جنہیں سردی نہ لگے اور سردی فجر کی نماز کے وقت وضو کرنے میں لگ جائے, فرمایا ایسے آدمی مری تو جائیں گے مکے مدینے نہیں آئیں گے. وہاں مریض کے اندر برف کے گولوں سے کھیلتے ہیں, نارال کا غار کے اندر کھیلتے ہیں, اور مسجد کے اندر شور ہوتا ہے گیزر کیوں نہیں چلایا, ٹھنڈا پانی کیوں ہے. اور میرے عزیزوں کون سا ایسا سوراخ ہے کہ جہاں سے ہم نے اللہ کی نافرمانی کو اپنے گھر میں روکا ہو؟ سب کچھ امریکہ نے کیا, سب کچھ برطانیہ نے کیا, سب کچھ اسرائیل نے کیا, میں نے کچھ نہیں کیا, میں دودھ کا دھلا ہوا. میرے سمیت آپ اور میں سارے گھر جائیں اور رات کو سونے سے پہلے صبح فجر سے لے کر رات تک میرے عزیزوں شمار کریں انگلی کے اوپر کہ کتنی اللہ کی نافرمانی کی, کتنی اللہ کی فرما برداری کی. مولانا کون سا موضوع لے کے بیٹھ گئے؟ میں آج اندر کی بات, اندر کا دکھڑا آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو ہم زبان پر ہمارے اندر دل میں کوئی نہیں.
نام ان کا لیتے ہیں جنہوں نے بدر احد کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا, کرتوت اور حالات اپنے, ہر کوئی بندہ اپنے گھر کے حال کو جانتا ہے. کتنی اللہ سے محبت ہے, صبح ہی دیکھ لینا. جس نے اپنی دکان کے اوپر, اپنی ریڑی کے اوپر سورہ یاسین لکھوا رکھی ہے, جس نے اپنی دکان کے اوپر ایک تختی پہ چاروں کل لکھوا رکھے ہیں, جس نے اپنی دکان کے اوپر لا الہ الا انت, اور جس نے اپنی دکان کے اوپر لا ھذا من فضل ربی لکھوا رکھا ہے, اس کے پاس چلے جانا. چہرے پر داڑھی بھی ہوگی, ناراض نہ ہونا, داڑھی ہو یا نہ اس معاملے میں سارے برابر ہیں. سر پہ ٹوپی بھی ہوگی, اور 10-20 روپے نہیں 100-200 روپے کلو کی آوازیں لگا رہا ہوگا. اس کے پاس جا کے کہنا اللہ کے نام پہ دے دے. پہلے تو 10 باتیں سنائے گا, 10 باتیں سنانے کے بعد ریڑی کے اوپر سارا تلاش کرے گا. جب کچھ نہیں ملے گا تو ریڑی کے ساتھ کچرے کا ڈبہ پڑا ہوگا, اس کے اندر سے ایک فروٹ اٹھائے گا جس کے اندر کیڑے بھی ہوں گے اور 4-5 طرف سے داغی ہوگا, اور ہاتھ پہ رکھ کے کہے گا ہٹا کٹا کو محنت مزدوری کیا کر, لہن کھا کے دعا کری. ایک فقیر کسی کی دکان پہ گیا اور جا کے کہا اللہ کے نام پر دے. اس نے گلا سڑا پھڑ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا, مسکرانے لگا کہ کیا ہے, کہ اللہ کے نام پہ دیا ہے. پھر اپنی جیب میں سے اس کی جتنی طاقت تھی پیسے نکالے, اور پیسے نکال کے کہنے لگا اس کے مجھے اچھے اچھے دانے دے دے. جب اس نے 100 روپے کا نوٹ ہاتھ کے اندر پکڑا, کہنے لگا بتا اپنی مرضی کے لے گا یا میری مرضی کے لے گا؟ اس نے کہا اپنی مرضی سے دے. پھر دانا نکال کے دکھایا, کوئی داغی تو نہیں ہے. پھر اس کو اپنے کپڑے سے صاف کیا, پھر ترازو میں ڈال کے اسے تولا, پھر تھوڑا سا زیادہ ہی دے دیا. کیا یاد کرے گا, زیادہ ہی لے جا. جب تھیلی میں اس نے 2 دانے فروٹ کے ڈالے, اس نے تھیلی سے دانے نکالے, اپنی دوسری ہتھیلی پہ رکھے, آسمان کی طرف منہ کر کے رونے لگ گیا. اللہ جب میں نے اپنے لیے مانگا تو مجھے یہ دے دیا, جب میں نے تیرے لیے مانگا تو مجھے یہ دے دیا ہے. اور سنو, صبح صبح میرے دروازے پر فقیر آیا, اس نے آ کے کہا کر بھلا ہو بھلا. اور تازہ تازہ انڈا پراٹھا میری پلیٹ اور میری چگیری میں آیا ہوا تھا. میں نے پراٹھے کو پیچھے کیا اور رات کی روٹی میں نے یوں کر کے دیکھی, اور اس کے اوپر میں نے کہا کچھ ہے پڑا ہوا. بیوی نے کہا فریزر ہے ٹھنڈا, کو ٹھنڈا ہی دے دے. خود گرم کھایا, خود تازہ کھایا, خود آملیٹ کھایا, خود روٹی کھائی, اور رات کی روٹی اور سال کا ہو سے دے دے. اس آدمی نے اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا, نیچے سمجھا. ایک فقیر دروازے پر آیا, اس نے کہا دے اللہ کے نام پر. پراٹھا گرم تھا, اس نے آدھا توڑا, کہا آدھا تو کھا لے آدھا میں کھا لوں. اس نے اللہ کو عزت میں اپنے برابر سمجھا ہے. اور ایک فقیر دروازے پر آیا, اس نے آ کے کہا دے اللہ کے نام پر. اس نے بیوی سے کہا میں بعد میں کھاؤں گا, یہ پراٹھا اس پہ انڈا رکھ, جا اللہ کے نام پر دے آ. اللہ کے نام پہ جائے گا, ہر طرف سے ہمارے گھر میں آئے گا. اللہ بھی مسکرا کے فرماتا ہے اس نے اپنی عزت سے زیادہ, اللہ فرماتے ہیں مجھے عزت دی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور میرے عزیزو, ابراہیم علیہ السلام سے اونٹ کی قربانی نہیں مانگی, بیٹا مانگا. بھلا بنتا ہے بیٹا مانگنا؟ کوئی ایسی شریعت ہے جب بیٹے ذبح ہو؟ فرمایا جب اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کا اعلان ہوتا ہے, پھر جانور پہ چھری نہیں چلتی, پھر بیٹوں پہ چھری چلتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے بیٹا اسماعیل بیٹا ہوا ہے, اور جب چھری پھرنے لگی فرشتوں نے بھی دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. فرشتے بول اٹھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہم اپنے کہنے میں غلط ہو گئے. جب کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اللہ تو نے صحیح فرمایا تھا ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تجھے قتل کرنے والے نظر آئے, میری محبت میں چھری چلانے والے نظر نہیں آئے. قال انی اعلم ما لا تعلمون. ایسے اللہ میرے عزیزو فرمایا مجھے پتہ ہے, بس چپ رہو. کون دے گا اللہ کے نام پہ قربانی؟
ایک عورت آئی مسجد نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ تک رہی ہے، مسلسل تک رہی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت کی بے قراری کو دیکھا، ڈھیر عمر کی بڈڑی پائی تھی۔ اللہ کے نبی اس کے پاس چلے گئے، آپ نے فرمایا اماں کیا دیکھتی ہے؟ اپنے آنسو آنکھوں سے چھم چھم نکالنے لگی اور کہنے لگی محمد کاش میرا بھی تیرے جیسا بیٹا ہوتا، میری خواہش ہے میں انہیں اپنے ہاتھوں سے کپڑے سی سی کے پہناتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں پھر کیا ہوا؟ اگر تیرے بیٹا کوئی نہیں، شان نبوت اپنی جگہ، اماں آج تو میری ماں بن جا، محمد تیرا بیٹا بن جائے گا۔ مسکرا کے کہنے لگی بیٹے اگر میں تیرے لیے کوئی کپڑا سی کے لاؤں تو پہنے گا؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ پاس کھڑے تھے، یا رسول اللہ یہ بڈڑی بلا کے چلی گئی، آپ نے فرمایا اس کے انداز گفتگو میں مجھے میری ماں بنا یاد آ گئی، جب میں یاد آ گئی میری۔ کچھ دن کے بعد تو عورت آئی، وہ جوڑا لے کے حضور کے پاس آ گئی، آپ نے قبول فرمایا۔ کہنے لگے ایک بات کو ناراض تو نہیں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، کہ میری خواہش ہے کہ جو ہاتھوں سے سی کے لائی میں تجھے پہن کے دیکھوں، پہنا کے دیکھوں کیسا لگتا ہے۔ صحابہ کا جھرمٹ اپنے درمیان دائیں بائیں صحابہ اکرام کو کیا اور وہ اپنا نبوت والا کرتا مبارک اتارا، اما جان کا سلا ہوا کرتا سے بہتر کیا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ اما کیسا لگ رہا ہوں؟ خدا کی قسم محبت کرنے والے بے ادب نہیں ہوا کرتے، با ادب ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کیسا لگ رہا ہوں؟ اگر وہ کہتی بڑا کرتا پہن کے سونا لگ رہا ہے تو کرتے کا شان زیادہ ہو جاتا، آمنہ کے لال کا شان کم ہو جاتا۔ ماں بھی تھی بڈڑی، ہمارے ہاں تو 50 سال سے اوپر کی عورتیں ہیں، کہتی میں تو پاگل ہو گئی، مجھے پاکی نہ پاکی کا پتہ نہیں لگتا، چابیاں پتہ ہے کہاں رکھی ہے، چوڑیاں پتہ ہے کہاں رکھی ہے، یہ پتہ ہے بیگم کی بہو کی سونے کی چیزیں کہاں رکھی ہے، ہر چیز کا پتہ، لیکن اسے مسلح نظر نہیں آتا۔ رات کے اندھیرے میں نوٹ تو نظر آتا ہے، مسلح نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، غیبت کرنے میں زبان تو چلے گی، ذکر کرنے میں اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں یہ اللہ جل شانہ کے دین سے، اللہ سے بہت بڑی اسی محبت سے دوری ہو گئی۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائے لگے اماں کیسا لگ رہا ہو؟ اگر کہتی محمد عربی کپڑا پہن کے سونے لگ رہے ہو تو کپڑے کا شان زیادہ ہوتا۔ کہتی اے آمنہ کے لال جب تک کپڑا میرے ہاتھ میں تھا اس کپڑے کی حیثیت کچھ نہیں تھی، جب کرتا بلکہ تیرے بدل پہ آیا تو تیرے وجود کی برکت سے میرے کپڑے کا شان بھی اونچا ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی لے کے چلی گئی۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود آئے، اللہ کے نبی کے کرتے کے دامن کو پکڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا تو بڑا پیارا سلا ہے، اللہ کے نبی دیکھو کیسی باریک باریک سلائی ہوئی، کیسے پیارے انداز میں بنایا۔ رحمت دو عالم مسکرائے اور آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود لگتا ہے یہ کرتا تجھے پسند آ گیا۔ ہاں عبد الرحمن بن عوف لگتا ہے کرتا تجھے پسند آ گیا۔ کہتی یا رسول اللہ لے گا کہتی۔ سیدنا صدیق صحابہ پاس کھڑے تھے، صحابہ کہتے ہیں کون یہ مارنے لگ گئے، ابھی تو کرتا دے کے گئی، 2-4 دن تو پہننے دے، لیکن یہ آگے بڑھ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ پاک پیغمبر نے اسی وقت اپنا قمیض کرتا مبارک اتارا اور اپنا پرانا پیمد والا کرتا پہن لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو کرتا دیا، آپ نے اس کو بڑے پیارے انداز میں طے کیا، اپنے سر کے اوپر رکھ لیا۔ اللہ کے نبی اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے، صحابہ چاروں طرف ہو گئے، کہنے کہ عبد الرحمن بن عوف مدینے کا تاجر ہے، کپڑے کی تیرے پاس کمی نہیں، کپاس کی تیرے پاس کمی نہیں، دنیا کے ساز و سامان کی تیرے پاس کمی نہیں، بھلا کیا ضرورت تھی 2 دن بعد کرتا مانگ لیتا، تیرے پاس کیا کپڑے کی کمی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے حضور کے حجرے کے دروازے کی طرف دیکھا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے بات کرتے کی ہوتی تو دنیا کا نایاب سے نایاب کپڑا میرے پاس موجود ہے، اصل بات تو میں آج بتاؤں کہ رحمت والے نبی کے تن سے لگا ہوا میں نے کرتا کیوں لے لیا؟ رب کعبہ کی قسم یہ پہنوں گا نہیں، عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا، اپنے سارے گھر والوں کو کرتا دکھاؤں گا،
پھر میں اس کرتے کو اونچی جگہ رکھوں گا، پھر سارے گھر والوں کو وصیت کروں گا جب میرا انتقال ہو جائے نیا کپڑا لانے کی ضرورت نہیں، رحمت والے نبی کے بدن سے لگا ہوا کرتا مجھے کفن کے طور پہ بنا دینا، قبر میں جاؤں گا قیامت کے دن اللہ مجھے سامنے کھڑا کرے گا اور کہ عبد الرحمن کیا لے کے آیا، کہوں گا اللہ جھولی خالی ہے، کفن کے طور پہ تیرے محمد کا کرتا لے کے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ کہاں چلے گئے وہ محبت کرنے والے، کہاں چلے گئے جو اللہ کے دین پر قربان ہونے والے، مر مٹنے والے؟ میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا، اپنی دعوی محبت میں بہت اونچے لیکن عمل کے اندر بہت نیچے۔ ہم کسی تقریب کے اندر جاتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی محبت و دنیا داری عام باتیں، میں تو بخاری پڑھانے والوں کا ادرسہ خادم ایک صغیر سا ہوں۔ میرے عزیزوں ہم تو عام سی باتیں کریں گے، معاشرت میں تھوڑی سی آپس میں 6 نمبر کا مذاکرہ کریں گے، اللہ کرے دین میری زندگی میں سارے عالم کی زندگی کے اندر کیسے آ جائے، سارے عالم کے اندر آ جائے، اس کے لیے میری ذمہ داری ہے، مجھے فکر کرنا پڑے گی، آپ کی ذمہ داری ہے، جو اقتدار بالا کی کرسیوں پر وہاں بیٹھے ان کی بھی ذمہ داری، جو تمہارے چوک کے اندر 10-10 روپے کی جوتی گانٹ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، عالم کی ویسے ذمہ داری، جاہل کی بھی ویسے ذمہ داری ہے۔ لیکن میرے عزیزوں مجھے پیار سے ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر میں کسی کی تقریب میں جاؤں گا، کسی فنکشن میں، کسی سالگرہ میں، کسی عقیقے میں جاؤں گا تو میرے عزیزوں کپڑے بھی میرے بہترین ہونے چاہیے، ویسٹ کوٹ بھی ہونی چاہیے، جوتے بھی پالش ہونے چاہیے اور موزے بھی اندر ہونے چاہیے، خوشبو بھی لگنی چاہیے، رومال بھی ہونا چاہیے، ٹوپی بھی بہترین کلر والی ہونا چاہیے، کوئی کسر نہ رہے تاکہ میں VIP مہمان بن کے جاؤں اور میرے چاند ناراض نہ ہونا۔ 8 دن بعد سید الایام جمعے کا دن آتا ہے، اللہ جل شانہ بلاتے ہیں، وہاں بھی تو تیار ہو کے جانا چاہیے، لیکن اس وقت جو معاشرے کے اندر تیاری ہو رہی ہے میرے عزیزوں اس تیاری پر خدا کی لعنت آتی ہے، رحمت نہیں آتی۔ اس قوم کا جمعہ لوگ پوچھتے ہیں کرونا وائرس کیوں آیا، میں نے کہا اس وقت جمعے کا سجدہ نہیں ہوتا جب تک اپنی قیمتی حلال کی کمائی سے نبی کی سنت کو سرانا پھروا دیا جائے۔ میرے پاکستان کا میرے بھائیوں میں کوئی میرا مسلمان بھائی خدا کے گھر میں جمعہ پڑھنے نہیں آتا، اور میرے عزیزوں سردی کے موسم میں چادریں، ہائی نیک سویٹر، جرسیاں، لیدر کی جینس کی جیکٹیں، پجامے پہن کر، اندر پجامے پہن کر فی بندہ 4 کلو کا اضافی سامان اپنے اوپر رکھتا ہے، اسے میرے عزیزوں بوجھ نہیں لگتا۔ حضور علیہ السلام کی ایک چھٹاک کی سنت، اس کا بوجھ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ ابن ناصرالدین صاحب خاتمانی دعوت کو فیوز ہو فرمانے لگے میرے مرید کے مرید کو خواب آیا، پھر وہ رونے لگے، فرمایا اس نے خواب کے اندر دیکھا میرا انتقال ہو گیا، مجھے غسل دیا گیا، مجھے کفنایا گیا، میرا جنازہ پڑھایا گیا، مجھے قبر کے اندر اتارا گیا، میرے سگے لاد نے میرے منہ پہ مٹی ڈالی، مجھے قبر کے اندر ڈال دیا گیا، فرشتے میری قبر میں آئے، انہوں نے میرے سے من ربو کا پوچھا، ما دینوں کا پوچھا، ایک فرشتہ آگے آیا، میرے چہرے سے کفن کے دونوں حصے ہٹائے اور میرا چہرہ دیکھا، دوسرے فرشتے کو بلایا، ادھر آئیے دیکھیے، دوسرے فرشتے نے دیکھا، پہلے فرشتے نے زوردار تھپڑ منہ پر مارا، کہیں صاحب تیرے سے بات میں لیا جائے گا، پہلے بتا محمد کی سنت کو کہاں چھوڑ کے آیا۔ نبی دنیا میں آئے گا کوئی نہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا صدقے قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب بھئی کوئی نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے یا کرے گا، وہ صدیق ذلیل تو ہو سکتا ہے، نبی یا نعرہ بنتا ہے کو تاج ہوتا ختم نبوت، تاج ہوتا ختم نبوت۔ اب میرے عزیزوں بتاؤ پہلے نبیوں پہ وحی آیا کرتی تھی، اب نبوت کار نبوت کے صدقے اب جو نبوت کا کام کر رہے ہیں العلماء وراثت الانبیاء، جو خانقاہ نظام کو سنبھالے ہوئے ان کے دل پر اللہ القاء فرماتے الہام ہوتا ہے، ان کو خواب کے ذریعے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کی ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ گجر خان کا 25% حصہ رمضان المبارک میرے عزیزوں مکہ مدینے میں گزارا کرتا تھا، اور میرے عزیزوں کرونا وائرس آیا،
SOPs کے تحت ہفتے اتوار کی جمعہ ہفتے کی چھٹی کروائی گئی، ہفتے اتوار کی کرائی گئی، احتجاج کروا کے ہفتے اتوار کی چھڑوا کے جمعہ ہفتے کی کروا لی کہ ہمارے شہر کے اندر پہلے جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، اتوار کی کریں گے 3 ہو جائے گی۔ تمہارا احتجاج کامیاب ہو گیا، بجٹ آیا میرے عزیزو، الاؤنس کے اندر کمی آئی، تنخواہیں نہ بڑھی، احتجاج کروایا، احتجاج قبول کروا لیا۔ میرے عزیزو کرونا وائرس آیا، ہم نے کالیاں پٹیاں باندھیاں، کالی پٹی باندھی، نامنظور SOPs نامنظور، احتیاطی تدابیر نامنظور۔ پتہ نہیں کرونا ہے نہیں ہے تو اللہ ہماری جان چھڑا دے، نہیں ہے تو اللہ جل شانہ ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما دے۔ میرے عزیزو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ ریاست کے اندر رہتے ہیں، اسلامی حکومت ہے، ہم ہر ایک حکم کے پابند ہے، لیکن اس حکم کی پابندی بھی کریں گے جس میں قرآن کی خلاف ہو، نبی کی سنت کے خلاف ہو، نبی کی شریعت کے خلاف ہو، حفاظ قرآن کے خلاف ہو۔ الحمدللہ تم دکان والے مذمت کرو یا نہ کرو، مدرسے والے انشاءاللہ مذمت کرتے رہیں گے اور آپ بھی آج کے رسول ہو، الحمدللہ آپ بھی مذمت کرتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے داڑھیوں والے آج کے رسول ہیں اور داڑھی مڈا آج کے رسول نہیں، محبت بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن عمل میں اس کو لے کے آتے ہیں۔ اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت دور چلے گئے میرے عزیزو۔ ایک نعرہ پچھلے سال 8 مارچ کو لگا تھا، میری مرضی میرا جسم، یہ نعرہ تھا۔ کیا شرک پہلے نہیں ہوا؟ کیا زنا پہلے نہیں ہو رہا تھا؟ شراب کے جام نہیں چھلک رہے تھے؟ ختم نبوت کا انکار پہلے نہیں کیا جا رہا تھا؟ صحابہ پر انگلیاں اٹھ رہی تھی، ہر بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو رہا تھا۔ لیکن میرے عزیزو جب فرعون نے بھی للکارا تھا، فرعون کے بعد دوسرا نعرہ پچھلے سال 8 مارچ کو لگا۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، مرضی بھی میری، جسم بھی میرا، پروردگار عالم نے 4 دن کے اندر میرا گھر کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو ہمارے پچھلے سال نعرہ لگا، اللہ نے فرمایا ہر چیز برداشت ہوگی لیکن میری توحید کے اندر دراڑے، غیرت کا لباس اتار کر بے غیرتی کا لباس پہنو گے، میں اللہ برداشت نہیں کرتا۔ الخلق عیال اللہ، میرے گھر کے اندر بے ایمانی ہو، میرے گھر کے اندر حرام بھائی شروع ہو جائے اور میرا بچہ غلطاتوں میں پڑ جائے اور میرے عزیزو میری بچی غلطاتوں کے اندر پڑ جائے، میرا رائٹ بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے بچوں کو سمجھانا۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے۔ وہ کبھی ڈینگی وائرس سے سمجھاتا رہا، کبھی زلزلے کے جھٹکے دے دے کے سمجھاتا رہا، کبھی بے موسمی بارشیں آتی رہی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے عرض کر دی آج ٹماٹر 10 روپے کلو، کل 50 روپے کلو، پرسوں 30 روپے کلو، ترسوں 40 روپے کلو، یہ کیا ہے؟ آٹا 20 روپے کلو، پرسوں 40 روپے کلو، یہ کیا ہے؟ حکومتوں نے کیا؟ بڑے عزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حکومتوں نے نہیں کیا، اللہ کا ایک ترازو ہے، اس کی دستی اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، اس کی مٹھ اللہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا جب لوگ دنیا کے اندر نیکی زیادہ کرتے ہیں، فرمایا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے، چیزوں والا پلڑا ہلکا ہوتا ہے، اللہ زمین پہ چیزوں کے ریٹ گرا دیتا ہے۔ جب گناہ زیادہ جانے لگ جائے، نیکیاں جانی کم ہو جائے، تو پھر نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوتا ہے، چیزوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے، تو اللہ جل شانہ زمین پر چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے فیصلے آئیں گے۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، میں بھی آپ بھی، چلو شاید آپ تو بہت نیک لوگ ہو، میں کم نیک ہوں گا، جتنا بھی اللہ قبول فرمائے۔ ہم نیکی کروانا جانتے ہیں، نیکی کرنا نہیں جانتے، ہم نیک دیکھنا جانتے ہیں، نیک بننا نہیں جانتے۔ میرے عزیزوں ایمانداری سے
جو یہ کرونا آیا پابندیاں لگی، وہ کرونا نے یونس علیہ السلام پر آیا تھا، ہماری تو مارکیٹیں بند کر دی گئی، ہماری دکانیں بند، ہمارے پلازے، ہمارے اسکول، ہمارے کالج، یونیورسٹیاں بند کر دی گئی، کرونے نے سب کچھ بند کرا دیا۔ یونس علیہ السلام 40 دن میرے عزیزوں مچھلی کے پیٹ کے اندر بند ہو گئے۔ کیسے کرونے اس مچھلی کے پیٹ والے کرونے سے کیسے نجات ملی؟ فرمایا میرا یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب تک اپنے آپ کو گرائے گا نہیں مجھے بڑھائے گا نہیں۔ ابھی مولا میرے سے پوچھ رہے تھے، بولنا یہ بیماری ہے کرونا، میں نے کہا نا بابا، یہ عذاب پر عذاب ہمارے پہ اس لیے آ رہا ہے کہ ایک چوری دوسری سے نہ زوری۔ کوئی کہتا یار یہ تُنے غلط کام کیا، باز آ جا، کہتا کیا تو کیا، تجھے کیا لینا، میں خود بھگ دوں گا۔ یہ گردن کا سری اللہ کو برداشت کوئی نہیں۔ مروڑ بھی دیتے ہیں، اللہ گردن کا سریہ توڑ کے بھی رکھ دیتے ہیں، اس نے کبھی کسی کے گردن کے سریے کی پرواہ کوئی نہ کی۔ یہ تو احسان مان رو اس نبی کا جو راتوں کو سجدے میں رو رو کے چلا گیا، جن کے اجالے میں پیٹ پہ 2 پتھر مان کر امت کا غمخوار نبی۔ مسلمانوں پتہ بھی ہے امت کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ 1 سال ہو گیا ہمیں روزہ رسول پر جانے سے روک دیا گیا۔ کہاں وہ بیت اللہ کی بہاریں، کہاں وہ بیت اللہ کا طواف، کہاں وہ حجر اسود کا چومنا، کہاں مزاب رحمت سے چپٹنا، کہاں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا، کہاں زمزم سر پہ ڈالنا، زمزم پینا۔ راجہ صاحب کہاں تھے؟ پورا مہینہ نظر نہیں آئے۔ اجی اللہ کا شکر ہے رمضان میں نے مکے مدینے میں گزارا، 27 میں نے وہاں عید میں نے مدینے کے اندر کی۔ آپ کا حصہ رکھا ہے، کل سبزی لینے آؤں گا تو لے کے آؤں گا۔ جب کل سبزی لینے آئے تو ایک اتنی سی پلاسٹک کی بوتل کے اندر 3 گھونٹ زمزم کے دے دیے، 3 کھجوریں دے دی، کہیں برکت ہی سمجھنا، ہدیہ ہی سمجھنا۔ اور لوگوں 1 سال ہو گیا نہ زمزم نصیب ہوا نہ کھجوریں نصیب ہوئی۔ ہم نے رو کے فریاد کی مالکار تجھے دنیا کی کوئی نعمت جو پاکستان اور پاکستان سے باہر نہ ہو، اللہ کوئی نعمت ہمارے ہونٹوں کے قریب جو ایسی نہیں جو نہ کی ہو۔ اللہ زمزم کھجوریں کیوں چھین لی؟ اور میں زمزم کا میں بتاتا ہوں، اور کھجوروں کا مدینے والے سے پوچھ لو، یا اللہ زمزم کیوں چھین لیا؟ اور میں جب سگی بیٹیوں کی شادیوں میں باپ اور بھائیوں کو شراب پینے میں مزہ آنے لگے، انہیں زمزم پلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا ہے مہندی کا فنکشن ہے، کیا فنکشن ہے، دھوم دھڑاک ہوگی، ہلا کھلا ہوگا۔ 11 جگہ میرا نبی دولہا بن کے گیا اور 3 دولہے نبی کے دروازے پر آئے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا صدیق کی بیٹی کی مہندی ہوئی یا محمد کے ساتھ شبالہ بڑھ کے کوئی گیا؟ حسن و حسین شبالے بڑھ کے گئے، آگے کیا بلال ڈھول لے کے گیا؟ ایک بانسری کی آواز کان میں آئی، رحمت والے نبی نے یہ چھوٹی انگلیاں کان میں ڈالی، پتہ نہیں 2 میل 3 میل تک انگلیاں ڈال کے گئے۔ حضرت انس سے پوچھا منحوس آواز آ رہی ہے کہ بند ہو گئی؟ اور جس کو نبی منحوس آواز کہے میں اسے روح کی غذا کہوں، پھر رحمت نہیں آئے گی، کرونے کی صورت میں خدا کی لعنت آئے گی۔ چلو زمزم تو ہمارے سے چھین لیا، مدینے کی برکت تبرک کیوں چھینا؟ فرمایا بڑے بڑے دین کے دعوے داروں کو جب بیٹیوں کا حق کھانے کے بعد ٹکرار نہ آئے، انہیں مدینے کی کھجوریں کھلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث میرے عزیز و حدیث پاک پڑھ بھی رہے تھے اور آنسوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ فرمایا لوگوں اللہ کے واسطے اگر 4 مرلے کا مکان ہو، بیٹیوں کو حصہ دے کے مرنا، قبر کے اندر کفن میں ان کا حصہ لے کے مرنا، نہ کفن بچے گا نہ جسم بچے گا۔ کون ہو؟
میں فلانے مدرسے کا شیخ الحدیث ہوں. 18 سال کی عمر میں عالم بن گیا. 19ویں سال میں میرے حدیث پڑھانا شروع کی. بہت 66 سال کی عمر میں آئی. اس دن بھی بخاری پڑھائی تھی. اللہ فرمائے کہ ذرا سامنے کھڑے ہو جائیے. کون ہو؟ میرا نام عبد الحنان ہے. سن 88 سے خطابت شروع کی. 2021 سے 34 سال ہو گئے. اللہ فرمائے کہ سامنے کھڑے ہو جائیے. کون ہو؟ یا اللہ سب سے پہلے 4 مہینے میں نے لگائے تھے. میری ساری زندگی ہر سال 4 مہینے لگا کرا. اللہ فرمائے کہ سامنے کھڑے ہو جائیے. کون ہوں؟ اپنے علاقے کا سماجی کارکن ہوں. رمضان المبارک کے مہینے میں گجر خان اور گجر خان سے بعد 4 فتح راشن کے تقسیم کیے تھے. شہریت کاری کے مسئلوں کے اندر انتظام کیے تھے. سامنے کھڑے ہو جاؤ. کون ہو؟ یا اللہ 40 سال سے ہر رات 27 میری مکے میں گزرا کرتی تھی اور آخری رات مدینہ شریف میں گزرا کرتی تھی. اللہ فرمائے کہ سامنے کھڑے ہو جاؤ. میرے دنیا میں تمہیں کیا دیا تھا؟ یا اللہ پلازہ بھی دیا تھا, مارکیٹ بھی دی تھی, ایک مکان کرائے کا دیا تھا, ایک اپنا دیا تھا. اللہ فرمائے کہ تجھے کیا دیا تھا؟ یا اللہ 60 سال حدیث پڑھاتا رہا اور میں اس کا اجر اپنی جگہ, لیکن دیا تھا کیا؟ الہ العالمین پوری 50 سالہ نوکری میں خدمت میں میرے 5 مرلے کا بچوں کے لیے سر چھپانے کے لیے مکان بنایا. اللہ فرمائے کہ خاموش ہو جا. ہاں جی یا اللہ میں نے تو 4 مرلے کا پلاٹ لیا, مکان بنانے کی توفیق نہ ملی, تو نے بلا لیا. اللہ فرمائے کہ 4 مرلے والے پلاٹے والے 5 مرلے کے مکان والے اولاد نے میرے تجھے کون سی نعمت رحمت دی تھی؟ اللہ 4 بیٹے 2 بیٹیاں دی تھی. اللہ فرمایا کہ فرشتوں کھولو اس کا کھاتا, یہ اپنی وراثت میں سب کو برابر دے کے آیا. بیٹی کا بیٹی کو, بیٹے کا بیٹے کو. فرشتہ کھاتا کھولے گا, اللہ کو علم ہے, باوجود جان لے کے اللہ فرمائے کہ کھولو کھاتا. کھاتا کھول کے دیکھے گا, بیٹے والے خاندے میں لکھا ہوگا وراثت ساری دے دی, اور بیٹی والے خاندے میں کراس لکھا ہوگا. اللہ شیخ الحدیث کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالے گا. اس اللہ عبد الحنان کے جبڑے پہ ہاتھ ڈالے گا. کہے گا فرشتو اتنا مارو دنیا کی لذت بھول جائے. بے گواہ اس کا جنازہ اٹھنے کے بعد 1 سال گزر گیا. اس کا وہ دن آیا جس دن اس کا جنازہ اٹھا تھا, اس کے بیٹوں کو یاد نہ رہا, اور میں دیکھ رہا تھا مصلی پہ بیٹی بیٹھی رو رو کے دعا کر رہی تھی. اسے بتا تو صحیح بیٹی کو کرائے کے مکان میں کیوں دھکے دے کے آیا؟ کچھ پھر وہ شیخ الحدیث روئے, کہنے لگے اگر 1 مرلہ بھی بچی کا حصہ تھا نہیں دیا, اللہ کہے گے کسی کا حساب نماز سے, کسی کا روزے سے کی ہے, تجھے تو اللہ جل شانہ نے اتنا جینے کا قضا کر دیا. اللہ نے تجھے تیری سرداری دی. جب تو پیدا ہوئی تو اللہ نے تیرے باپ کو نوکر بنا کے تیرے پاس کھڑا کر دیا. تیرے پیپر سے لے کے تیری فراق تک, تیرے پیپر سے لے کے تیرے برقعے تک ساری ذمہ داری. جب تیرے باپ کی قبر جھک گئی تب تیری 2 بیٹیوں میں تیرا جہیز اکٹھا ہوا. وہ جہیز اٹھا کر دے کے سسرال پہنچانے کے لیے جب تیرے باپ کی جہیز اکٹھا کر کے قبر ٹیڑھی ہو گئی, اللہ نے تیرا نوکر تیرا بھائی بنا کر جوال کھڑا کر دیا. میرے کہا اللہ ساحر یہ بھائی جوال کیوں کیا؟ اور میں آپ دلہن والی ڈولی میں بیٹھے گی, پاک عورت ہے, سیرت بھی پاک ہے, کردار بھی پاک ہے, میں اس کی ڈولی کو بھی کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں لگواتا. ابھی سسرال گئی نہیں تھی, کالی گاڑی لال پھولوں سے ڈکی ہوئی دروازے پہ کھڑی تھی. بڑا سج دج کے سیرا باد کے کلا پہن کے ایک نوکر تیسرا کھڑا تھا, جس نے تیری گاڑی کا دروازہ کھول کے تجھے بٹھایا, پھر تجھے ساتھ لے کے گیا. فرمایا بھائی باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی, تیرا شوہر تیرا نوکر بنا دیا. جب تیرا شوہر تیرے کپڑے لتے گا, میری بہن ناراض نہ ہونا, تھوڑا سا وقت تو میں آپ سے زیادہ لے گیا کیونکہ جو 3 سال کا رستے میں گیپ ڈل گیا, ورنہ ہر سال آمد ہو جایا کرتی تھی. اللہ نے بہت دے دیا, اللہ کا بہت احسان ہے. میرے عزیزوں کیا ہر بندہ روڈ ایکسیڈنٹ بھی کر رہا ہے؟ مسجد میں موت کسی کو نہیں آ رہی, نہ سجدے میں, نہ نمازوں میں, نہ رکوع میں, نہ قیام میں, نہ گھر بستر پہ. ہر کوئی موٹر ایکسیڈنٹ, موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ کے اندر, ہر کوئی گاڑی اپنی گاڑی میں مار رہا ہے. ساری عمدیں
سارے بے عقل ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا۔ آؤ میں بتاؤں وجہ کیا ہے؟ سارا دن گجر خان میں روڈ کے اوپر کھڑا رہا، 50 روپے 100 روپے کی آوازیں لگا لگا کے گلا بھی اس کا پھٹ گیا، پسینے سے سرابور ہو گیا۔ جب اسے بھوک لگی تو اس نے وہی چریج کی چاول روٹی لے کے کھا لی، پیاس لگی ہینڈ پمپ سے منہ لگا کے پانی پی لیا۔ اللہ اکبر، کبھی گھر یہ پیغام نہ بھیجا، انہیں کہا یار رہنے اگے بیمار رہتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، میرا کیا ہے یہیں سے لے کے کھا لوں گا۔ جب رات کو 10 روپے جوڑ کے گیا کہ یہ سے خرچہ دوں گا، اللہ اکبر، تھکا آ رہا تھا، جسم ٹوٹا ہوا تھا، چہرے پر بھی میرے عزیزوں کالا رنگ پڑ گیا، ہاتھ پر بھی گندگی کے میرے عزیزوں نشان، پیر بھی پھٹے پڑے۔ گھر گیا، تیرے ایک میٹھے بول کا منتظر تھا، اسے کہہ دیتی بسم اللہ، آپ آ گئے، اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ لیکن تو نے آئی، آنے کے بعد اس ایسا سلوک کیا، اسی کے سامنے اس کے بچوں کو مارا، اسی کے سامنے کچن کا شکوہ، اسی کے سامنے چکن کا شکوہ، اسی کے سامنے بوٹی روٹی کا شکوہ، اسی کے سامنے اس کے ماں باپ کو گالیاں، اسی کے سامنے اس کے بہن بھائیوں کو گالیاں۔ روٹی بھی کہنے یہ کھا لے، تو ساتھ بیٹھ کے کھا، تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانے سے بہتر ہے جانوروں کے ساتھ کھاؤ۔ جان کے بچوں کو اس کے سامنے رلایا، پھر وہ بیچارہ تھک ہار کے اپنے سارے ارمانوں کو کہ گھر جا کے تھکن اتاروں گا، خوش ہوں گا، بچوں سے کھیلوں کودوں گا، انہیں سارے ارمانوں کو اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے اپنے چرپائی کے نیچے قبر کھود کے دفن کر دیا۔ اب کروٹ لے کے لیٹا، گالیاں دے رہی ہے، تیرے سے بہتر تو تھا کسی جانور کے ساتھ آئی جاتی، جب سے تیرے گھر پہ آئی اللہ اکبر میرے نصیب پھوٹ گئے۔ وہ سارے کانوں سے سوچتا رہا، آنکھوں سے روتا رہا، دماغ میں سوچتا رہا۔ صبح اٹھا، تیری چرپائی کی طرف دیکھتا رہا کہ اللہ کی بندی مجھے رخصت کرے، مجھے ناشتہ بنا کے دے۔ یہ پوچھو مولانا صاحب اللہ سے، یہ پوچھو مفتی صاحب سے، کیا حکم ہے عورت کا؟ جب پیا روٹی، جب گھر سے نکلے، روزی کے لیے گھر سے نکلے، بیوی کپڑے دھو رہی ہے چھوڑ دے، آٹا گوندھ رہی ہے چھوڑ دے، گھر کے کپڑے استری کر رہی ہے، بچوں کو یونیفارم پہنا رہی ہے چھوڑ دے۔ دروازے پر آئے، اپنے شوہر کو دیکھے، جب چوکھٹ سے قدم باہر نکالا تو مسکرا کے گئے فی امان اللہ، اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے گئے اللہ گھر کی چھت سے نکال دیا، تیری رحمت والی چادر کے نیچے بھیج دیا۔ یا اللہ سہاگن چھوڑ کے گیا، سہاگنی آگے ملاقات کرے۔ کس کی گھر والی آتی ہے دروازے تک؟ کون ہے جو اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے؟ ساری رات کی جو ریل دماغ میں چل رہی تھی، جذبات کو قابو رکھا کہ روگا دنیا میرا مذاق اڑائے گی، کہ سارے ارمانوں کو اپنے دماغ میں سوچتا رہا۔ گاڑی کدھر جانی تھی، موڑ ادھر دی، کھائی کا پتہ لگا نہ گاڑی کا پتہ لگا۔ پوری دنیا کے سائنسدان، پوری دنیا کے ڈاکٹر پچھلے سال پاکستان باہر والے سارے کے سارے پتہ نہیں کون سے ملک کے اندر بیٹھے، اور انہوں نے کہا پیڈ ختم ہو گئے، پینسلیں گھس گئی، ڈبے گھس گئی، سیاہی ختم ہو گئی۔ فیکٹری والے کہتے دادا یہ دوا نہ لکھنا، 3 مہینے تک دوا نہیں کر سکتے، دے نہیں سکتے۔ سارے ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، 50 روپے کے ٹوکن سے 5000 کے ٹوکن تک آ گئے، پھر بھی 2 مہینے مریض کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بتاؤ یہ بیماریاں کیا ہے؟ تو سارے ڈاکٹر اس بات پر اتفاق کرنے لگے، فرمایا یہ بیماریاں اللہ اکبر بیماریوں سے نہیں آ رہی بلکہ گھریلو ٹینشن کی وجہ سے آ رہی ہے۔ سکون ہی نہیں گھر کے اندر، اور تو ساری دنیا کا کفر پریشان ہے، ساری دنیا کا کفر پریشان ہے۔ آج 10 منٹ بات کر لوں اور تھکے تو نہیں کر لوں پاک۔ ساری دنیا کا کفر پریشان ہے، پاکستان والوں گھور گھور کے میں دیکھ رہے ہیں، منہ میں انگلی لے کے جوان ہے، پریشان ہے اور کہہ رہا یار سمجھ نہیں آتی، ہمارے پاس ڈالر کی کمی نہیں، ہمارے پاس نوٹ کی کمی نہیں، ہمارے پاس معدنیات کی کمی نہیں، تیل کے ذخائر ہمارے پاس، ہیرے کی کانیں ہمارے پاس، سونے چاندی کے پہاڑ ہمارے پاس، ورلڈ بینک ہمارے پاس، وائٹ ہاؤس ہمارے پاس، اقوام متحدہ کی قرضیں ہمارے پاس ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی یہ جھوپڑیوں میں رہنے والے، ندی نالوں کے کنارے رہنے والے، کرائے کے مکان میں رہنے والے، چھت ہے تو نیچے چرپائی کوئی نہیں، چرپائی ہے تو اوپر بستر کوئی نہیں، روٹی ہے تو سالن کوئی نہیں، سالن ہے تو برتن کوئی نہیں،
پانی کی پینے کے لیے تو برف کوئی نہیں، ٹھنڈا پانی تو صحیح گلاس کوئی نہیں، وجود ہے تو کپڑا کوئی نہیں، پاؤں ہے تو جوتا کوئی نہیں، اللہ اکبر، تارے تو بجلی کوئی نہیں، پائپ تو گیس کوئی نہیں۔ یہ کیسی قوم ہے زمین پر بیٹھ کے کھاتی ہے، پریشان ہے میرے سے، اور نہیں 22ویں گریڈ کے افسر سے نہیں، سولڈ اسکیل کے افسر سے نہیں، اس ریڑی والے سے جو آپ کے چوک میں ریڑی لگا کے کھڑا ہے اور صبح فجر کی نماز سے پہلے سبزی منڈی گیا اور 10 روپے نوٹوں کی گڈی سے ایک فروٹ کا تھیلا لے کے آیا، پھر اس نے اپنی ریڑی پر سجایا، پھر اسے بھوک لگی، سامنے سے روٹی لے کے کھا لی، پیاس لگی، وہی بغیر دو نلکے سے بغیر گلاس کے پانی پی لیا، اس کے بعد اسے وہی جون جولائی کے مہینے میں نیند آئی، اپنی ریڑی میں سے گدا یا ڈبہ نکالا، اس کو پھاڑا بچھایا، فرش گرم پر آنکھیں بند کر کے 2 گھنٹے خراٹوں کے ساتھ سوتا رہا، اور پھر اٹھا اور یوں انگڑائی لی، پھر دوبارہ اپنی دکان پر اسی طرح سے جس طرح بہار کو آوازیں لگا رہا تھا کھڑا ہو گیا۔ پوری دنیا کا کفر پریشان ہے، ہمارے پاس 1 لاکھ روپے کا بیڈ روم ہے، ہمیں نیند نہیں آتی جب تک ڈپریشن کی گولی نہ کھا لے، جب تک نیند کی گولی نہ کھا لے، ہمیں وہ سکون لاکھوں روپے کے کمرے میں نہیں ملتا جو سکون تمہیں فرش پہ لیٹنے سے مل رہا ہے۔ پوری دنیا کا کفر پریشان ہے، بتاؤ تمہیں وہ سکون کہاں سے ملا؟ آج حافظ حبیب اللہ کی آمین کے موقع پر ساری دنیا کو بتا دو اور یہ بتا کے لاجواب کر دو، تمہیں کس نے کہہ دیا سکون مال سے ملتا ہے، سکون سونے چاندی کی چمک سے ملتا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے؟ کون ظالمو تمہارے پاس مال ہے اور ہماری جھولی میں آمنہ کا لال ہے۔ جب تک اللہ کے نبی کی زندگی، آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ، قرآن والی زندگی ہمارے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ بات عبدالحلال نے کہہ رہا آج سے 1400 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر مکے کے درِ یتیم نے، جس کے پیدا ہونے سے ابا پہلے چلے گئے اور جب دنیا میں آئے چلنا بھی نہ سیکھا، گھر چھوڑ کے چلی گئی، دادا بھی 8 سال کی عمر میں چھوڑ کے چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں دادے کی میت پر اکیلا مکے کی گلی میں کھڑا تھا، مجھے انگلی پکڑ کے گھر میں لے جانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ دنیا کہنے لگی اس کا کیا بنے گا، عرش والا کہنے لگا فکر نہ کرو میں ہوں نا۔ آج تم اسے یتیم دیکھ رہے ہو، مجھے میری عزت کی قسم ہے پاس بلا کر ختم نبوت کا تاج سر پہ نہ سجاؤں تو مجھے خدا ہی نہ کہنا۔ آج محمد عربی کا شان دیکھو، سارے نبی پیچھے کھڑے ہی آگے۔ رحمت دو عالم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر امت کی جھولی میں ڈالا اور میں 2 چیزوں کو سنبھال کے رکھنا، انہیں اپنے فرنٹ پہ رکھنا، بیگ نہ لے کے جانا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری زندگی۔ جب تک یہ تمہارے سامنے تمہارے ہاتھوں میں رہی، دنیا آئے گی منہ کی کھا کے جائے گی، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جب تھوڑے سے پیسوں میں اس کا سودا کر دو گے تو عزت والی جگہ پر عزت کے نقشوں میں خدا ذلیل کرے گا، حکومتوں کے عہدوں میں اللہ ذلیل کرے گا، بادشاہت کے تخت پہ اللہ ذلیل کرے گا، پھر نہ امیروں کو دیکھے گا نہ غریبوں کو دیکھے گا، پھر عذاب آئے گا۔ تسبیح کے دان، تسبیح ٹوٹے، دھاگا ٹوٹے، جیسے دانے پہ ڈالا گرتا ہے، اس امت میں فتنے ایسے آئیں گے۔ اور دیکھ لو باپ بیٹے کی نہیں بلتی، ایک بیٹی کہنے لگی، ایک بیٹی کو ماں کہنے لگی شٹ اپ، بیٹی کہنے لگی یو شٹ اپ، ماں روتی بھی کمرے سے چند کمرے میں چلی گئی۔ ایک بہن کہنے لگی بہت مصیبت بتا، یہ میرا احمد صحیح چینل چلاتا ہے، اللہ جزائے خیر دے، پوری دنیا میں اس نے مشہور کر دیا اللہ کی مدد سے۔ ایک عورت کہنے لگی مولوی صاحب خودکشی حلال ہے۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ باپ مر گیا، بہت زمین مکان چھوڑ کے گیا، اپنے بھائیوں سے کہا کرائے کے مکان میں بال سفید ہو گئے، دھکے کھاتے، چل سارا نہ دے، اتنا تو دے دے کہ 1 مرلے 2 مرلے کا مکان مل جائے۔ میں تھک گئی سنائیاں کرتی کرتی،
اب میرے چشمے بھی لگ گئے اور میرے اندر ہمت کوئی نہیں. بہن بھائی نے کہا اچھا سوچیں گے. 3 دن 2 دن کے بعد دروازے پہ نوٹس آ گیا تجھے عدالت میں بلایا ہے. میں نے کہا بھائی پڑھنا نہیں آتا. کہیے فلانا نام ہے, کہے تو میرے بھائی کا, کہیے باپ کس کا نام ہو, یہ تو میرے باپ کا نام ہے. میرے بھائی نے مجھے بلایا, کب میں عدالت میں گئی. میرے بھائی نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا, قرآن ہاتھ میں لے کے کہنے لگا جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. جج صاحب جو حصہ مانگ رہی ہے یہ کہتی ہے میں اس کی بہن ہوں. میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں یہ میری بہن ہی کوئی نہیں. وہ بہن رو کے کہنے لگی بھائی بے خدا کے واسطے تیرے سے حصہ نہیں مانگتی, یا اللہ اس پکڑ پر اس کو عذاب نہ دینا, میں رو کے دعا کر رہی ہوں. عدالت کے اندر اعلان کر کے گئی تیرے بھائی کہنے کا حق نہ چھین, قسم دیتی ہوں آج کے بعد حصہ نہیں مانگوں گی. پھر پوچھتے کرونا کہاں سے آیا. جاؤ اپنے تھانے میں اپنے علاقوں میں جا کے دیکھو چوری کے کیس کتنے, شراب کے کیس کتنے, ڈکیتی کے کیس کتنے. عزت دار پردے میں بیٹھی ہے, میں سربیا کو سامنے رکھوں گا اور پوچھو 6-4 سال کی بچیوں کے ریپ کے کیس کتنے. ڈوب مرنے کا مقام نہیں. سب سے پہلے ٹی وی نمائندہ کہتا ہے سب سے پہلے خبر ہم نے دی, یہ اعزاز ہمیں ملا. موٹر وے پہ 2 بچوں کے سامنے باقی زیادتی اور بے شرمو اوے حیا کے بالکل تم نے اتار کے رکھ دی. تم کیوں خبر نہیں دیتے پاکستان کے دینی مدارس میں اس سال 78,000 حافظ قرآن بنے, تم کیوں خبر نہیں دیتے 72,000 نے قرآن یاد کیا, تم کیوں خبر نہیں دیتے 50,000 عالم دین بن گئے. یہ تمہیں خبر دینا چاہیے تھی اور تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. قرآن مکے میں اترا, سیکھنے کے لیے مسلمان پاکستان کے اندر آ رہا ہے. مکے مدینے میں 23 سالہ زندگی گزار کے گئے اور لوگوں ناراض نہ ہونا, اسے جد بھی نہ سمجھنا. جو زندگی کی ترتیب مدینے میں نہیں ملتی پاکستان میں مل رہی ہے. پتہ نہیں کس کی دعا کو مجھے لگی یہ براکن انگلینڈ میں بھی پڑھ سکتے تھے. ایک آدمی کی فکر تھی اور لوگوں میرے عرض کی نا بس 5-10 منٹ کی بات, میرے عرض کی نا نیک بنانا چاہتے بننا نہیں چاہتے. ایک آدمی کی 1954 کے اندر فکر اٹھی. وہ کون تھا؟ داعیہ توحید حاجی عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ. جب مولانا الیاس کے پیروں میں جا کے بیٹھ گیا, مولانا کا کچھ عرصے بعد انتقال 1944 میں مولانا کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا. مولانا یوسف کے سر پہ دستار بندھی. مولانا یوسف کہتے ہیں حاجی عبدالوہاب صاحب کا باپ لینے کے لیے آ گیا, کہا ہمارے بچے کو تم نے کیوں روکا؟ میں نے کہا آپ لے جائیے. ابا کہنے لگا چل اپنا بکسا تیار کر, میں سواری لے کے آیا. مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ابا سواری لینے گیا میں نے عبدالوہاب کو اپنے سینے سے لگایا اور کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا یہی سنبھلنے کا وقت ہے, ڈٹ جا اللہ مدد کرے گا. فرمایا نہ پھر باپ نہ ماں, سب نے مجھے چھوڑ دیا. عبدالوہاب فرماتے ہیں نظام الدین کی بستی کے اندر اکیلا, میرا کوئی رشتہ دار بھی کوئی نہیں, ایک تن پہ کپڑا دوسرا کپڑا بھی کوئی نہیں. فرمایا جب میرے 8 دن بعد کپڑے میلے ہو جایا کرتے تھے, مولانا یوسف کو بھی نہیں پتا تھا میرے پاس ایک جوڑا ہے. میں رات کو غسل خانے میں کپڑے اتار کے نلکے پہ دھویا کرتا, وہ گیلے کپڑے پہن کر میں دیوار کے گڈیر پر وہاں بیٹھتا جہاں سے ہوا آگ پار گزر کرتی تھی. جب ادھر کو ہوا ہوتی میں دامن ادھر کر لیتا, ادھر ہوا ہوتی فجر کی نماز سے پہلے کپڑے خوش کر کے پہلی سب کے اندر بیٹھ جاتا. جب میری شادی ہوئی میں دولہا بنا, دولہن کے کمرے میں گیا. گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے حاجی صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے فرمایا کرتے تھے, میں نے اپنی بیوی سے کہا میرے 2 حق ہیں, ایک تیرا حق ایک اللہ کا حق.
حاجی صاحب فرمانے لگے میرے بیوی کے آگے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ کے واسطے اپنا حق معاف کر دے، اگر اللہ کا حق پورا کر دیا تو جنت میں تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ بیوی بھی بیوی تھی اور کہنے لگی عبدالوہاب قدم اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے ایمان کی سلامتی کے لیے سجدوں میں رو رو کے دعا کرنا میرا کام ہے۔ فرمایا اس ایک عورت کی محنت، اس ایک عورت کی ہمت دلانے پر اس نے اپنے حق میرے پہ قربان، اللہ کے حق پہ قربان کر دیے۔ پھر مرکز والے رو کے منبر پر بیان کر کے کہتے تھے ایک مرد کلندر کی فکر پہ اللہ نے رائیوڈ کا مرکز بنا دیا، جس رائیوڈ کے مرکز سے اللہ نے دین کو پوری دنیا کے اندر زندہ کر دیا۔ اور میرے عزیزو اللہ اکبر، آج کتنے بابرکت ماحول میں بیٹھے ہو، نماز پڑھ کے بیٹھے ہو، نماز پڑھ کے جاؤ گے کہو انشاءاللہ۔ کتنا اللہ کا نام سنا، کتنا روئے، کتنا دھوئے۔ جو کلمے کی آواز فجر کی اذان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اب یہ کلمے کی آواز اب اذان میں بھی آئے گی اور جھولیاں پھیلا پھیلا کے رو رو کے مانگو۔ اللہ جب وہ ہوتا ہے کلمہ گھر میں نہ رہ جائے، کلمہ ہسپتال میں نہ رہ جائے، کلمہ کپڑوں میں نہ رہ جائے، کلمہ میری ویس کوٹ کی جیب میں نہ رہ جائے۔ یا اللہ جو کلمہ مولوی صاحب نے کار میں سنایا تھا، اللہ جو ماں کی گود میں سنایا تھا، اللہ وہ کلمہ کو قبر میں بھی ساتھ لے کے چلا جاؤں۔ ایک آدمی کا میرے عزیزو طوطا مر گیا، طوطا چھوٹا پھر بڑا کیا، کا گھر لایا چھچڑا سا تھا، اتنا رویا، رو رو کے نڈھال ہو گیا۔ کبھی یہ طوطا ہی تو تھا، بچہ تھوڑی تھا، کہ یار طوطے کے مرنے پہ نہیں رو رہا، اللہ اکبر، رو رہا تو مجھے اب اس کی موت کو دیکھ کے آ گیا۔ کہ وجہ کیا بنی؟ کہ بھائی اتنا سا گھر لے کے آیا تھا، چھچڑا تھا، آنکھیں بھی نہیں کھلتی تھی، کھاتا بھی نہیں تھا، اپنی منہ میں دانا لے کے بادام لے کے توڑ کر دانتوں میں چبا کر اپنی زبان پہ رکھ کے اس کی ٹھوکے بنواتا تھا۔ میں نے اسے کھانا سکھایا، 2 سال میں نے اس پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی محنت کی۔ یہ کرتا میں کہتا لا الہ الا اللہ، پھر ایک دن اس نے کے بجائے مجھے لا الہ الا اللہ سنایا، تو اسے کلائی پہ رکھ کے بہن کے پاس لے کے گیا۔ میں نے کہا توتے کلمہ سنا، میں بیٹے کے پاس کسب کے پاس لے کے گیا، میں نے کہا توتے کلمہ سنا، اس کو پہلے مجھے کلمہ سنایا، پھر کلمہ پڑھنے کی اتنی عادت بن گئی، جو گھر میں آتا اسے کلمہ سناتا، جو گھر سے جاتا اسے کلمہ سناتا، اتنی عادت بن گئی۔ اب رات کو سویا کرتے یہ کلمہ پڑھا کرتا، یہ کہا کرتا بنی لا الہ الا اللہ، اٹھو نماز پڑھو، لا الہ اتنا کلمہ کہ ایک دن میں بیٹھا تھا، یہ مجھے یوں کر کے کلمہ پڑھ کر کے سنا رہا تھا، اچانک بے خیالی میں بلی نے اس کے پنجرے پہ حملہ کر دیا اور اپنے پلوں سے اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ کہ جب اس کی گردن بلی کے منہ میں آئی تو یہ کلمہ بھول کے ٹیر کرنے لگ گیا۔ کہ اس کو دیکھ کے مجھے اپنی بہت یاد آ گئی کہ جو کلمے کی تسبیح میں صبح شام پڑھتا ہوں، اسرائیل آ کے میری گردن بروڑے، کبھی میں بھی ٹیر کرنے لگ جاؤں، مجھے بھی کلمہ نہ بھول جائے اور میں بھی کو ہائے مر گیا، یہاں درد ہے، یہاں درد ہے۔ او لوگوں یہ درد تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کلمے کے بغیر چلے گئے برس ٹھیک نہیں ہوگا۔ دکان بند کی، سوچو کیا کھویا کیا بچایا، رات کو سونے سے پہلے سوچو، پیسہ تو بچایا، جو کلمہ ماں کی گود میں سنا تھا وہ بھی بچا کے نہیں۔ خدا کے واسطے میری بہنوں، تین کام، میرے بھائیوں آپ بھی 3 کام کر لو، پلے باندھ لو۔ آپ ہی صاحب کی امیر کے موقع پر 3 کام پلے باندھ لو۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے 3 کام، صبح اٹھو فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کھول کے نہ پاؤ نہ حدیث، صرف اتنی سی 4 آیتیں، زیادہ سے زیادہ 1 رکوع پڑھ لو، اور پھر ایک نبی علیہ السلام کی حدیث جو نبی کے منہ سے لفظ نکلے، مبارک سے ہونٹوں مبارک کے ہلنے سے نکلے، ایک حدیث
بل غش فلیس منا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ ایک حدیث کا ٹکڑا. فرمایا پڑھو پھر اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 3 کام تم کرو. 4 وعدے اللہ کرتا ہے. فرمایا رزق کی تنگی دور کر دوں گا, مال میں برکت عطا فرماؤں گا, اولاد کی کمی نہیں رہنے دوں گا, تیرے گھر والوں کی سب کی حفاظت کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور میرے عزیزوں یہ کرونا وائرس ویکسین سے دی جائے گا. اجتماعی گناہ ہوا میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگا. اجتماعی کھلا زمین پہ اللہ کو للکارا. ایک ہوتا ہے چوری, دوسرا ہوتا ہے سیدھا زوری. جب اللہ کو للکارا کھلا تو اینکر سے پوچھا شرم نہیں آتی کیا کر رہے ہو, خدا کا عذاب آئے گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, کیا عذاب پہلے نہیں آئے, نئی بات تو نہیں آئی, آئے گا بھگت لیں گے, قیامت آئے گی دیکھی جائے گی. یہ سیدھا زوری ہے. اللہ نے فرمایا توبہ کر ورنہ دگنا دوں گا, تیرے ساتھ دوسرے بھی پیسیں گے, میں پرواہ کوئی نہیں کروں گا. یقین ڈالو جنہوں نے گناہ کیا ان کی تو قبر کے ٹکڑے ہوئے, ساتھ بڑے بڑے دینداروں کی بھی قبریں جھک گئی. اور لوگوں جب عذاب آتا ہے تو کٹھی بستی کے بستی جاتی ہے. یہ مسئلہ میرے عزیزوں کرونا وائرس سے حل ہوگا. اجتماعی گناہ ہوا, اجتماعی لوگوں کو توبہ کرواؤ. مرد بھی توبہ کرے, عورتیں بھی توبہ کرے, بچے بھی توبہ کرے. یہ نہ پوچھے کیا کیا, یہ پوچھو کیا کیا ہو گیا ہے. کوئی صبح سے لے کر شام تک زندگی کا حصہ ایسا نہیں جو ہم نے گناہ سے خالی نہ کیا ہو. نبی کا سال بابی عبد الرحمن بیٹھے ہیں, حضور کے چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا سال با کجی, آپ نے فرمایا مدینے کی گلی میں فلانے مکان میں کام کر کے آؤ. مسجد سے نکلے, ایک مکان کا پردہ ہٹا پڑا تھا, دروازہ کھلا ہوا, ایک مکان کا دروازہ کھلا. اچانک کیوں کر کے عورت کی طرف نگاہ پڑی, یہ کیا ہو گیا, اتنا ندامت کا پسینہ ماتھے پر, آنکھوں سے آنسو. حالانکہ پتہ تھا, جان بوجھ کے نہیں دیکھا, ارادے سے نہیں دیکھا. اچانک نگاہ پڑی, اللہ کی طرف سے معافی مل گئی. 100 سال بعد نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہے, تیری جرت کیسے ہوئی بدنگاہی کرنے کی. اسی دن مدینہ چھوڑ کے پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے. اللہ اکبر. سال بعد مدینے میں کیوں نہیں آتا, کہ غلامی رسول کا نعرہ لگانا ہے اور رسول اللہ کی برسہ کے خلاف کام کر دیا. تجھے حضور کی مجلس میں جانے کی اجازت کوئی نہیں. 40 دن ہو گئے مدینے میں پلٹ کے نہیں آئے. سال بعد کا گھر نہیں پتہ لگ رہا, رشتہ داروں میں ڈھونڈ لیا, کہیں پتہ نہ لگا. اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بھیجا, سلیمان فارسی کو بھیجا, جاؤ گرد و نواح تلاش کرو, زندہ ہے کہ مر گیا. جبرائیل بھی تو وہیں سے بتا سکتے تھے, لیکن سالبہ کی توبہ نے اللہ توبہ, سالبہ کے توبہ کو اللہ نے دکھانا تھا. میرے عزیزوں 40 دن کے بعد عمر سلیمان فارسی نکلے, مدینے کی گلی میں پہنچے. مدینے سے باہر ایک چرواہ بکریاں چرا رہا تھا. کہ تو نے ہمارے سالبہ کو تو نہیں دیکھا, کہنے لگا سالبہ کو تو پتہ نہیں, وہ سامنے کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہے, اس کو پہچانتے ہو, جوتی پہن کے آیا تھا, جوتا بھی ٹوٹ گیا, تن کے کپڑے بھی اس کے پھٹ گئے. گواہ ہوں رات کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں, 40 دن ہو گئے, میں نے کھجور کا دانہ بھی اس کے منہ میں جاتے نہیں دیکھا ہے. عمر کہتے ہیں لمبے لمبے قدم اٹھا کے دوڑنے لگا اور میرے سالبہ کا چہرہ دیکھا, کھال اتر نہیں تھی. اللہ اکبر. میں نے ہلایا, میں نے کہا سالبہ کیا ہوا. سالبہ کی چیخ نکلی کہ عمر خدا کے واسطے ڈرانا نہ, عمر ڈرانا نہ. عمر کہنے لگے کیا ہوا. کہ عمر پہلے اس بات کی تسلی دے کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی سزا کیا ہے تو نہیں آ گئی. سلیمان فارسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, اور سال بعد تیرے سے کیا ہوا. حضور نے مجھے کام سے بھیجا تھا, مدینے کی گلی میں مکان کا دروازہ کھلا تھا, میری نگاہ عورت پہ پڑ گئی, میں نے اپنی نگاہ پہ ہاتھ مارا. میں نے کہا یہ کیا ظلم کر دیا, جس آنکھ سے تو نے غیر محرم کو دیکھا, یہ آنکھ رسول اللہ کے دیدار کے قابل ہی کوئی نہیں رہی. شرم آتی ہے کہ میں حضور کی مجلس میں جا کے بیٹھوں. اللہ کے نبی کو جبرائیل کی طرف آتا کہ بتا دے, بدری گاہی کر کے آیا. سلیمان
سلمان فارسی کہنے لگے سال بعد مجھے حضور نے بلایا ہے کہ پھر ایسے تو نہیں رہ جاتا، اس وقت مدینے میں یہ والی نماز کس وقت ہو رہی ہے، اتنے بجے؟ کہ جب نماز کھڑی ہونے لگے مجھے کندھے پر ڈال لینا، ادھر 40 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا، میرے اندر چلنے کی ہمت کوئی نہیں، کوئی ہے مجھے کندھے پہ اٹھا کے مدینے لے جائے، نماز کھڑی ہو میں بھی پیچھے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، حضور سلام پھیرے میں قدموں میں جا کے گر جاؤں گا۔ رحمت والے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی میں گئے، اتفاق سے اللہ کے نبی کی زبان پہ قرآن کی آیت جاری تھی، یا ایھا اللہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے کون سی ایسی چیزیں اللہ تو تیرے درگاہ دنیا پیدا ہو گئی، چیخ ماری وہی بے ہوش ہو کے نماز کی حالت میں گر گئے، رشتہ دار انہیں اٹھا کے گھر لے کے آئے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون چیخا؟ تیرا سالب آیا تھا، کہاں گیا؟ رشتہ دار اٹھا کے گھر لے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سالبہ بن عبد الرحمن کے گھر گئے، دیکھا نزاع کا عالم ہے، گھر والے چرپائی کے چاروں طرف کھڑے ہو رہے ہیں، حضور نے فرمایا کیا اللہ کے نبی پہچانتا ہی کسی کو نہیں ہے؟ رحمت والے نبی سرانے بیٹھ گئے، اے سالبہ کا سر سبھی فرش سے اٹھایا، چرپائی سے اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، حضرت عبداللہ بن جابر کہتے بالوں میں ہاتھ پھیرے، سالبہ نے آنکھ کھولی، اللہ اکبر، جلدی سے اپنا سر اٹھایا اور پھر چرپائی پہ رکھا، اپنی گال کو رگڑنے لگ گئے، حضور نے فرمایا سالبہ دنیا ترستی ہے کہ ان کا سر محمد کی گود میں ہو، سالبہ تو نے اپنا سر کیوں پیچھے کر لیا؟ رو کے آخری سانسوں میں کہہ رہے سالبہ کہتے اللہ کے نبی اس آنکھ سے گناہ ہو گیا، یہ سر تیرے وجود تیری جھولی کے قابل نہیں رہا، آپ نے پھر سر اٹھایا، سالبہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی تیرے سے راضی، میرا خدا بھی تیرے سے راضی، کہنے لگے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اتنا کا آنکھیں بند ہو گئی، اللہ کے نبی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، فرمایا لوگوں سالبہ کامیاب ہو گیا، پھر غسل میں شامل، پھر کفن میں شامل، پھر جنازے میں شامل۔ عبداللہ بن جابر کہہ رہے میں پیچھے پیچھے حضور کے جا رہا تھا، چوڑے چوڑے قدم رکھ کے چل رہے تھے، ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، چوڑے چوڑے قدم رکھ کے کہ میرے سے